بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے فصل اصناف اعراب الفعل، فعل کے اعراب کی اقسام کے بارے میں۔ اچھا، فعل سے مراد یہاں پر فعل مضارع ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ فعل سے مراد یہاں پر فعل مضارع ہے، ہم فعل مضارع کا ہی اعراب پڑھیں گے۔ اور فعل مضارع کے اعراب کی چار قسمیں ہیں۔ فعل مضارع کے اعراب کو سمجھنے سے پہلے آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ فعل مضارع تین حال سے خالی نہیں ہے۔ نمبر ایک، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں کسی قسم کا کوئی نون نہیں آتا۔ نمبر دو، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ نمبر تین، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث کا آتا ہے، جس کو نون ضمیر کا بھی بولتے ہیں۔ ابتدان فعل مضارع کی کتنی قسمیں ہم نے کر لی؟ تین قسمیں۔ نمبر ایک، وہ فعل مضارع کے صیغے جن کے آخر میں کسی قسم کا نون نہیں آتا، اور یہ پانچ صیغے ہیں، صرف پانچ۔ واحد مذکر غائب جیسے یفعلو، واحد مؤنث غائب جیسے تفعلو، واحد مذکر حاضر جیسے تفعلو، واحد متکلم جیسے افعلو، اور جمع متکلم جیسے نفعلو۔ ان کے آخر میں کسی قسم کا بھی نون نہیں آتا۔ نمبر دو، فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور یہ ٹوٹل سات صیغے ہیں۔ چار تثنیہ کے، دو جمع مذکر کے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا۔ یفعلانی تثنیہ مذکر غائب کا، تفعلانی تثنیہ مذکر حاضر کا، تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب کا، اور تفعلانی تثنیہ مؤنث حاضر کا۔ یہ چار صیغے ہیں تثنیہ کے۔ یفعلانی، تفعلانی تین دفعہ آئے گا، تفعلانی تفعلانی تفعلانی، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا تفعلینا، اور دو جمع مذکر کے یفعلون اور تفعلون۔ یہ یہ ٹوٹل سات صیغے ہو گئے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے۔ اور دو صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں نون جمع مؤنث کا آتا ہے، یا اس کو نون ضمیر بھی بولتے ہیں، نون ضمیر آتا ہے۔ وہ ہے یفعلنا اور تفعلنا، یفعلنا اور تفعلنا۔ جب آپ کو فعل مضارع کی یہ تین اقسام سمجھ میں آ گئی، تین ہم نے تین قسموں میں تقسیم کر لی ہے نا فعل مضارع کو، یہ جب سمجھ آ گئی تو اگلی چیز سمجھے۔ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں کسی قسم کا نون نہیں آتا، ان کو پھر ہم دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر ایک، ان کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف ہوگا یا حروف علت میں سے کوئی حرف نہیں ہوگا۔ اگر ان کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو ان کا رفع پیش کی صورت میں آئے گا، ان کا نصب زبر کی صورت میں آئے گا، اور ان کا جزم سکون کی صورت میں آئے گا۔ جیسے رفع کی مثال یفعلو، لام پر پیش ہے۔ نصب کی مثال لن یفعلا، لام پر زبر ہے۔ اور جزم کی مثال لم یفعل، لام کے اوپر جزم ہے۔ اور اگر ان کے آخر میں حروف علت آ رہے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ حرف علت کون سا ہے، الف ہے، واو ہے، یا پھر یا ہے۔ اگر تو ہو، سب سے پہلے ہم الف کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر حرف علت آخر میں الف ہو تو اس میں رفع کی صورت میں اعراب تقدیری ہوگا۔ رفع کی صورت میں اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری۔ جیسے اعراب اصل میں یخشا یوں تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا۔ اور اگر حالت نسبی ہو، جیسے لن یک، بھی اعراب تقدیری ہوگا، لن یک ہوگا۔ اور حالت آواز جزم میں کیا ہو جائے گا؟ جی آواز آ رہی؟ کٹ رہی ہے شادی آپ کے پاس؟
मैं जगह थोड़ी तब्दील कर लेता हूँ। अभी बताएं, आवाज आ रही है मेरी? पढ़ूं? जी आ रही जी है। अब ठीक। अच्छा, कहाँ तक आवाज आई थी? जज्म बता रहे तकदीरी थे आप। एराब बता रहे थे आप लिफ्ट से। एक बंदा बोले। तकदीरी एराब बता रहे थे यक्षा का। रफा की सूरत में वहां तक आवाज है। जी, रफा की सूरत में और नसब की सूरत में इसका एराब तकदीरी होगा जब आखिर में हर्फ इल्लत अलीफ हो। जैसे यख्शा, इसकी हालत रफ़ई भी ऐसे आएगी यख्शा, और हालत नस्बी भी ऐसे आएगी लन यख्शा। और अगर आखिर में हर्फ इल्लत वाओ या है, वाओ है या फिर या है, तो रफा की सूरत में वाओ मजजूम होगा। जैसे यदऊ, यरमी। रफा की सूरत में वाओ आखिर में क्या होगा? जज़म के साथ होगा, यदऊ और यरमी। और नसब की सूरत में आपको नसब इसका नजर आएगा, लन यदउवा, लन यरमिया। और जज़म की सूरत में आखिर के अंदर वाव हो या हो, वो गिर जाएंगे, लम यदउ आइन पेश उ, और लम यरमी मीम जेर मी। ये है फेल मुजारे का मुकम्मल एराब उन सिगों का जिनके आखिर में हर्फ इल्लत आता है। और वो सिगे ऐसे हैं कि वो हर किस्म के नून से खाली हैं। तो हर्फ इल्लत आ जाए वो एराब भी आपको पता चल गया, हर्फ इल्लत ना आए उसका भी आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं उन सिगों की तरफ जिनके आखिर में नून एराबी आता है। सर जी, अलिफ की जिन सूरत में सिगों के जर्री हालत आखिर क्या में, होगी? नहीं बताइए आप। जज्म की अलिफ की, सूरत में जी, यक्षा का क्या मतलब होगा? अलिफ जज्म की की सूरत। सूरत में हाँ, जी जी, यख्शा मैंने बताइए, शायद आवाज कट गई थी। यख्शा, जज़म की सूरत में इसका अलिफ गिर जाएगा। जज़म इसका अलिफ को गिराने के साथ आएगा, लम यख्शा शीन जबर शाह। और अलिफ की जी, सूरत आगे में चलो। जर्री हालत क्या होगी सर? जर्री हालत। जर्री हालत तो फेल की होती ही नहीं है, फेल की जज्मी हालत होती है। ये तो हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तीन हो गए, सही हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, वो सीगे टोटल कितने हैं? 7, जिनके आखिर में नून एराबी आता है। उनका बिल्कुल आसान है, उनका रफा नून को बाकी रखने के साथ होगा, यानी नून आपको नजर आएगा तो मतलब ये होगा ये हालत रफ़ई है। और उनका जज़म और उनका नसब नून को हजफ करने के साथ होगा। अगर नून हजफ है तो या तो वो हालत नस्बी होगी या फिर हालत जज्मी होगी। पता कैसे चलेगा? पीछे हम देख लेंगे कि हरूफ जवाजिम है तो हालत जज्मी होगी, हरूफ नवासिब है तो हालत नस्बी होगी। और बाकी रह गए 2 सीगे जिनके आखिर में नून जमीर का होता है, नून जमा मुअन्नस का होता है। वो तो है मबनी, और मबनी का इराब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका इराब तब्दील ही नहीं होता। फसलुन असनाफु एराबिल फ़िअली, ये फसल है फेल के एराब की अकसाम के बारे में। फेल से मुराद फेल मुजारे है। वही अरबातुन, इसकी 4 किस्में हैं। नंबर 1, अन यकून रफ़अ बिज़म्मति, रफ़ा जम्मा के साथ हो, यानी पेश के साथ, रफ़ा पेश के साथ हो। व नस्बु बिल फतहती, और नसब फतह के साथ हो, जबर के साथ। वल जज्मु बिस सकूनी, और जज्म सकून के साथ हो। व युख्तस्सु बिल मुफरद सहीही, और ये एराब खास किया गया है मुफरद सही के साथ। अच्छा, मुफरद सही के साथ ये एराब खास किया गया है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। वो 5 सीखे जिनके आखिर में नून एराबी नहीं होता, वो तो हो गए मुफरद के, लेकिन इसके साथ मुसन्निफ ने कहा सही हो, मतलब उसके आखिर में हरूफ इल्लत में से भी कोई हर्फ ना हो। वह युख्तस्सु बिल मुफरद सही, ये एराब खास है मुफरद सही के साथ। गैरुल मुखातबती, सिवाय वाहिदा मुअन्नसा मुखातबा के, क्योंकि वाहिदा मुअन्नसा मुखातबा है तो मुफरद का सीगा, लेकिन उसके आखिर में नून एराबी आता है, इसलिए मुसन्निफ ने यहाँ पर उसका इस्तिस्ना कर दिया। तकूलू, आप कहेंगे, हुवा यज़रिबू, ये हालत रफ़ई है, और रफ़ा इसका बा के ऊपर पेश की सूरत में आपको नजर आ रहा है। लन यज़रिबा, ये हालत नस्बी है, और इसका नसब आपको बा के ऊपर जबर की सूरत में नजर आ रहा है। वलम यज़रिब, ये हालत जज्मी है, और जज्म इसका आपको बा की सूरत में सकून के साथ नजर आ रहा है। वसानी, दूसरी किस्म एराब की,
ان یکون رفع بثبوت النون، رفع ہوگا نون کو باقی رکھنے کے ساتھ، والنصب والجزم بحذفها، نصب اور جزم ہوگا نون کو حذف کرنے کے ساتھ، وَيُخْتَصُّ بِالتَّثْنِيَةِ، اور یہ اعراب خاص کیا گیا تثنیہ کے ساتھ، اور تثنیہ کے 4 صیغے میں نے آپ کو بتا دیا، ایک دفعہ یفعلانی آئے گا اور 3 دفعہ تفعلانی آئے گا، وجمع المذکری، اور جمع مذکر کے ساتھ یہ اعراب خاص کیا گیا ہے، والمفردۃ المخاطبۃ، اور مفردہ مخاطبہ کے ساتھ یہ اعراب خاص کیا گیا، مفردہ مخاطبہ یعنی واحد مؤنث مخاطب، صحیحا کان او غیر، چاہے وہ صحیح ہو چاہے غیر صحیح ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تقول آپ کہیں گے ہما یفعلانی، یہ حالت رفعی ہے، ہم یفعلون یہ بھی حالت رفعی ہے، وانتی تفعلین یہ بھی حالت رفعی ہے، حالت رفع نون کو باقی رکھنے کے ساتھ آتی ہے، ولن یفعلا ولن یفعلو ولن تفعلی یہ حالت نصبی ہے، اور نصب اس کا نون اعرابی کو حذف کرنے کے ساتھ آیا ہے، ولم تفعلا ولم تفعلا ولم تفعلی یہ بھی اس کی حالت جزمی ہے، اور جزم اس کا نون کو حذف کرنے کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، والثالث اعراب کی تیسری قسم ان یکون الرفع بتقدیر ضمہ، رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ ہو، والنصب بالفتحۃ لفظا، اور نصب فتح لفظی کے ساتھ ہو، والجزم بحذف اللام، اور جزم لام کلمے کو حذف کرنے کے ساتھ ہو، وَيُخْتَصُّ بِالنَّاقِصِ الْيَائِيِّ وَالْوَاوِيِّ، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے ناقص یائی کے ساتھ اور ناقص واوی کے ساتھ، یعنی آخر میں حرف علت واو یا ہو، غیر التثنیۃ والجمع والمخاطبۃ، تثنیہ جمع اور واحد مؤنث مخاطب کے صیغے کو چھوڑ کر، تقول آپ کہیں گے ہوا یرمی، یہ حالت رفعی ہے، اور رفع یا کو رفع تقدیری ہے، یعنی اس میں رفع آپ کو نظر نہیں آ رہا، تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں یا ہوگی یا وہ ہوگی، وہ ساکن ہوگی، ہوا یرمی و یغزو، ولن یرمی و یغزو، یہ حالت نسبی ہے اور نصب نظر آ رہا ہے، ولم یرمی و یغزی اس میں اس کا جزم یا کو اور واو کو حذف کرنے کے ساتھ ہے، والرابع اعراب کی چوتھی قسم ان یکون الرفع بتقدیر ضمہ، رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ ہو، یعنی رفع اس کا نصب آپ کو نظر نہیں آئے گا، والنصب بتقدیر الفتح، اور نصب تقدیر فتح کے ساتھ ہو، نصب آپ کو نظر نہیں آئے گا، والجزم بحذف اللام، اور جزم لام کلمے کو حذف کرنے کے ساتھ ہو، ویختص بالناقص الالفی، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے ناقص الفی کے ساتھ، یعنی اس فعل مضارع کے صیغے کے ساتھ کہ جس کے آخر میں حرف علت الف ہو، غیر تثنیت و جمع و مخاطبت، تثنیہ جمع اور مخاطبہ کے صیغے کو چھوڑ کر، نحو جیسے ہوا یسعی، ہوا یسعا، یسعی غلط پڑھ لیا، ہوا یسعا اب آخر میں الف ہے، اعراب تقدیری ہے، ولن یسعا آخر میں الف ہے، اعراب تقدیری ہے، نہ آپ کو رفع اس میں نظر آ رہا ہے نہ آپ کو اس میں نصب نظر آ رہا ہے، ولم یسعا اس میں الف حذف ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے، آپ اس ترتیب کو یاد رکھ لیں کہ فعل مضارع کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل مضارع کے وہ صیغے جو نون ہر قسم کے نون سے خالی ہوتے ہیں، نمبر 2 فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، اور فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں نون جمع مؤنث آتا ہے، پھر اس کو آگے چل کر یہ دیکھ لیں کہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں کسی قسم کا نون نہیں آتا، وہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ان کے آخر میں حرف علت ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر حرف علت نہیں ہے تو اس کا رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب فتح لفظی کے ساتھ، اور جزم سکون کے ساتھ ہے، اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو ہم دیکھیں کہ حرف علت ہے کیا، الف ہے یا پھر واو اور یا ہے، اگر الف ہے تو 2 صورتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، رفع اور زبر نصب، اور ایک صورت میں الف کو حذف کرنے کے ساتھ ہوگا جزم کی صورت میں، اور اگر آخر میں واو اور یا ہیں تو پھر حالت رفعی تقدیری ہوگی، حالت نصبی اور حالت جزمی، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ ہوگی اور جزمی لام کلمے کو حذف کرنے کے ساتھ ہوگی، اور اگر آخر میں نون اعرابی آ رہا ہے تو حالت رفعی نون کو باقی رکھنے کے ساتھ، اور حالت جزمی اور نصبی نون کو حذف کرنے کے ساتھ، مثال ہر ایک کی آپ نے دینی ہوگی۔
فصل المرفوع عامله معنوی وهو تجرده عن الناصب والجازم نحوه ويضرب. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل مضارع کے عامل کو بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ فعل مضارع جب مرفوع ہوتا ہے تو اس میں عامل مانوی ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں کوئی عامل آپ کو نظر نہیں آئے گا، عامل مانوی ہوگا. عامل مانوی کا کیا مطلب ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ عامل مانوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف نواسب اور حروف جوازم سے فعل مضارع خالی ہوگا. جیسے ہوا یضرب، نہ اس کے شروع میں حروف نواسب ہیں نہ اس کے شروع میں حروف جوازم ہیں. فصل المرفوع، یہ فصل ہے مرفوع کے بارے میں، یعنی جب فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. عاملہ معنوی، اس کا عامل پھر مانوی ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں نا مبتدا کا عامل مانوی ہے، اسی طرح خبر کا عامل مانوی ہے کہ عامل ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. وَهُوَ تَجَرُّدُهُ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ، اور وہ فعل مضارع کا خالی ہونا ہے عامل ناصب سے اور عامل جازم سے. نحو جیسے ہوا یضرب ویغزو ویرمی ویسعى، سب کی مثالیں دے دی. مثال اس کی بھی دے دی کہ جب حرف علت آخر میں نہ ہو، مثال اس کی بھی دے دی کہ حرف علت واو اور یا ہو، مثال اس کی بھی دے دی جس کا جب آخر میں حرف علت الف ہو. فصل المنصوب، یہ دوسری فصل میں فعل مضارع جب منصوب ہوتے تو اس کے عامل کو بیان فرما رہے ہیں. عاملہ خمسۃ احرف، فعل مضارع جب منصوب ہوگا تو پھر اس کا عامل 5 حروف ہوں گے. ان، لن، کئی، اذن اور ان مقدرہ، یہ 5 حروف ہیں. ان، لن، کئی، اذن، یہ تو آسان ہے 4 حروف. ان مقدرہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، آگے اس کی وضاحت بھی آ رہی ہے کہ ان کہاں پر مقدر ہوتا ہے. مقدر کا معنی پوشیدہ، چھپا ہوا. نحو جیسے ارید ان تحسن الیہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نیکی کریں. وَأَنَا لَنْ أَضْرِبَكَ، میں ہرگز آپ کو نہیں ماروں گا. وَأَسْلَمْتُ كَيْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، میں اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں. وَإِذًا يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ، اس وقت اللہ آپ کی مغفرت کرے گا. اب یہ سب کی مثالیں دے دی. پہلی مثال ان کی دے دی، دوسری مثال لن کی دے دی، تیسری مثال کئی کی دے دی، اور چوتھی مثال اذن کی دے دی. وَتُقَدَّرُ أَنْ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ، اچھا یہ اہم بھی ہے سبق، اکثر وفاق میں سوال آتا ہے کہ ان کے مقدر ہونے کے مقامات بیان کریں. آپ پیچھے بھی میرے سے 2-3 دفعہ سوال کر چکے ہیں کہ استاد جی جی ان کہاں کہاں مقدر ہوتا ہے، تو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے مقدر ہونے کے مقامات آگے انشاءاللہ مصنف بیان کریں گے. تو یہ آپ یہ نے ان لکھوائے؟ کے، اچھا لکھوا دیے تھے. جی جی، بتا دیں. چلو چلیں پھر اس کو آسانی سے پڑھ لیتے. تو ان جو ہے 7 مقامات پر مقدر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. نمبر 1 بعد حتی، حتی کے بعد. نحو جیسے اسلمت حتی ادخل الجنہ، اب حتی کے بعد ان جو ہے یہ مقدر ہے، ایسے مطلب حتی ان ادخل الجنہ. اسی طرح لام کئی کے بعد، لام کئی کس لام کو کہتے ہیں؟ وہ لام جو وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے اس کو بولتے ہیں لام کئی، وجہ بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. نحو جیسے قام زید لیذهب، زید کھڑا ہوا تاکہ چلا جائے. اب اس میں دیکھیں لام جو ہے وہ وجہ بتا رہا ہے زید کے کھڑے ہونے کی. اس کے بعد ان مقدر ہے، ایسے مطلب لِأَن يَذْهَبَ. نمبر 3 لام جاحد کے بعد، لام جاحد کے بعد جیسے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، کہ اللہ رب العزت ان کو عذاب کیوں نہیں دیتے. اچھا یہ لام جاحد بھی سمجھ لیں، لام جاحد کس کو بولتے ہیں؟ نیچے لکھا ہوا بھی ہے حاشیے کے اندر، یہ دیکھیں. یہ جو چیز تھوڑی مشکل لگ رہی ہے اس کو پوچھ بھی لیا کریں یا میں سمجھا بھی دیتا ہوں. لام جاحد کہتے ہیں ای بعد لام الجحدی وہی التی تکون تاکید النفی لتاکید النفی ویختص، بس یہاں تک سمجھ لیں کہ لام جاحد اس لام کو کہتے ہیں جو نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی نفی تو اس میں ہو رہی ہوتی ہے کلام کے اندر، اس کلام میں نفی کی وہ تاکید کرتا ہے. جیسے لیعذبہم کے شروع میں لام ہے، یہ لام جہاد ہے. اچھا ایک لام جہاد ہوتا ہے جو فعل جہاد کے شروع میں آتا ہے جس کو ہم لم کہتے ہیں، وہ لم ہوتا ہے، وہ تو مطلق نفی کے لیے آتا ہے.
یہ لام جہد ہے جو کسی بھی کلام کے اندر آ کر نفی کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے. آگے اس کا استعمال کا مقام بھی بیان کیا ہے. وَيُخْتَصُّ مِنْ حَيْثُ الْإِسْتِعْمَالِ بِخَبْرِ كَانَ الْمَنْفِيَّةِ كَانَتْ مَاضِيَّةً لَفْظًا نحو وما كان اللہ لیعذب او معنی نحو لم یکن لیذہب. یہ آسان سی بات ہے، مشکل نہیں ہے کہ لام جہد کے استعمال کے دو مقام ہیں. لام جہد کے استعمال کے دو مقام ہیں. نمبر ایک کہ اس کے شروع میں کانا ناقصہ ہوگا نفی کے ساتھ، یا پھر اس کے شروع میں یکن ہوگا نفی کے ساتھ. دونوں معنی ماضی کا دیتے ہیں. جب کانا شروع میں ما آ جائے گا وہ ماضی منفی بن جائے گا، اور جب یکون اس کے شروع میں لم آ جائے گا تو وہ بھی ماضی منفی بن جاتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں چلا جاتا ہے. تو ان جو ہے وہ لام جہد کے بعد بھی مقدر ہوتا ہے. اب آپ سے سوال ہوگا کہ لام جہد کس کو کہتے ہیں؟ تو لام جہد اس لام کو کہا جاتا ہے کہ جو جملہ منفی کے اندر تاکید پیدا کرتا ہے. لام جہد استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جواب. لام جہد استعمال ہوتا ہے ماضی منفی کے بعد، چاہے ماضی منفی لفظوں میں ہو، جیسے وما کان اللہ. اب یہاں پر ماضی کانا منفی ہے، ما موجود ہے پیچھے، اور کانا بھی لفظوں میں ماضی ہی ہے. یا پھر وہ ماضی منفی ہو تقدیرن، جیسے اس کی مثال نیچے حاشیے میں دی ہے، لم یکن لیذہبا. اب اس مثال میں دیکھیں لم یکن لفظوں میں ماضی نہیں ہے، لفظوں میں تو یہ فعل جہد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے ماضی ہے، کیونکہ فعل جہد معنی کے اعتبار سے ماضی منفی کے معنی میں ہوتا ہے. نمبر 4 والفاء الباقیات فی جواب الامر والنہی والاستفہام والنفی والتمنی والعرض. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ چوتھا مقام بیان فرما رہے ہیں ان کے مقدر ہونے کا. ان کے مقدر ہونے کا چوتھا مقام یہ ہے کہ یہ ایسی فا کے بعد بھی مقدر ہوتا ہے جو جواب امر میں آ جائے، جواب نہیں میں آ جائے، جواب استفہام میں آ جائے، جواب نفی میں آ جائے، جواب تمنی میں آ جائے، یا جواب عرض میں آ جائے. یعنی یہ مقامات آپ نے یاد رکھنے: امر، نہیں، استفہام، نفی، تمنی اور عرض. ان کے جو جواب ہوتے ہیں وہاں اس کے شروع میں جو فا ہوتی ہے اس کے بعد ان مقدر ہوگا. جیسے اسلم، اسلام لاؤ. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ حکم دے رہے نا کہ اسلام لاؤ، کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جواب ہے جو آگے فائدہ ہوگا. تو کہتے ہیں فتسلم، امن میں آ جاؤ گے. اسلام لاؤ، امن میں آ جاؤ گے. اب یہ جواب امر ہے. جواب امر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب آپ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، آگے اس حکم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ جواب ہوتا ہے. تو جواب امر کے شروع میں جو فا ہوتا ہے اس کے شروع میں ان مقدر ہوتا ہے. اسلم فتسلم. اچھا جی، آگے ہے ولا تعصی فتعذب. فتعذب کہ معصیت نہ کرو نہیں تو تمہیں عذاب دیا جائے گا. معصیت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، نہیں تو تمہیں عذاب دیا جائے گا. اب یہ لا تعصی نہیں ہے، منع کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو کہا گیا کہ عذاب دیے جاؤ گے. تو اس کے شروع میں جو فا ہے اس کے بعد ان مقدر ہے. فتعذب، فان تعذب تھا اصل میں. اسی طرح اگلی مثال دی ہے حل تعلم فتنجو. اب یہ شروع میں استفہام ہے حل، اس کے بعد فتنجو، یہ جواب استفہام ہے. یہ کیا ہے؟ جواب استفہام ہے. اس کے شروع میں فا ہے، اس فا کے بعد ان مقدر ہے. فَأَن تَنْجُوَا، فَأَن تَنْجُوَا. اسی طرح اگلی مثال وَمَا تَزُورُنَا فَنُكْرِمَكَ. اصل میں کہتا فَأَن أُكْرِمَكَ. یہ تمنا ہے، تمنا کی مثال ہے یہ، بلکہ یہ نفی کی مثال ہے، تمنا کی نہیں، یہ نفی کی مثال ہے. ماں ہے نا شروع میں. آپ نے ہماری زیارت نہیں کی پس ہم آپ کا اکرام کرتے، یہ نفی کی مثال ہے. اگلی مثال ہے لیت لی مالا فانفقہ. کاش میرے پاس مال ہوتا میں اس کو خرچ کرتا. لیتا تمنا کے لیے آتا ہے. اسی طرح اگلی مثال ہے الا تنزل بنا فتصیب خیرا. یہاں بھی شروع میں ان مقدر ہے، فان تصیب خیرا. یہ تھوڑے سے مشکل ہے یاد کرنے کے اعتبار، سمجھنے کے اعتبار سے تو یہ مشکل نہیں ہے لیکن یاد کرنے کے اعتبار سے مشکل ہے. تو یہ چوتھا مقام ہے جہاں پر ان مقدر ہوتا ہے.
چوتھا مقام ہے کہ اس فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے کہ جو امر نہیں استفہام نفی تمنا اور عرض کے بعد واقع ہو، وہاں پر ان کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا۔ نمبر 5، ایسی واؤ کے بعد جو انہی چیزوں کے جواب میں واقع ہو، یہ اوپر جو ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد بھی ان کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا۔ جیسے اسلم و تسلیم، مثالیں وہی ہے، صرف فا کی جگہ آپ نے وہ لگانا ہے۔ نمبر 6، وبعد او بمعنی الا ان او الا ان، ایسے او کے بعد بھی ان مقدر ہوتے ہیں جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو۔ جیسے لأحبسنک، میں تمہیں قید میں رکھوں گا، او تعطینی حق، یہاں تک کہ آپ مجھے میرا حق دے دیں۔ اب یہاں او الا ان کے معنی میں ہے، یہاں تک کہ، الا ان کا معنی کیا ہے؟ یہاں تک کہ، اور الا ان کا ترجمہ مگر یہ کہ۔ نمبر 7، وبعد واو العطف اذا كان المعطوف عليه اسما صريحا نحو اعجبني قيامك وتخرج، اسی طرح ان مقدر ہوتا ہے ایسے واو عطف کے بعد جب معطوف علیہ اس میں صریح ہو، یعنی صراحتاً اسم ہو معطوف علیہ۔ جیسے اعجبنی قیامک وتخرج، اس میں معطوف علیہ ہے آپ کا قیام، اور قیام مصدر ہے، اور مصدر اس میں صریح ہے، اس میں تعویل نہیں ہے بلکہ یہ اس میں صریح ہے مصدر۔ یہاں پر تخرج کا عطف ہو رہا ہے، اور معطوف علیہ آپ کا قیام کا ہے، اس میں بھی قیام مضاف کا اعتبار ہے، اور مضاف جو ہے وہ کیا ہے اس میں؟ صریح۔ تو یہ مقامات ہیں جہاں پر ان کیا ہوتا ہے؟ مقدر۔ یہ 7 مقامات ہیں، ان سر 7 یہ آخری والا، مقامات میں آخری والا دوبارہ بتا دیں، واو عطف کیا ہے؟ ہاں، ایسی وہ کے بعد جو وہ عطف کے لیے ہو اور معطوف علیہ اس میں صریح ہو، اس ایسی میں وہ شریک ہو، کے بعد جو وہ اس میں صریح ہو، مطلب صراحتاً وہ اسم ہو، یعنی اس آپ کے اس بعد کو والا کسی ہاں اس کی تعویل کر کے اس کو اسم نہ بنا رہے ہو بلکہ صراحتاً وہ اسم ہو، مطلقاً، مطلقاً وہ اسم ہو۔ تو معطوف کو وہ لیکن تعویل مصدر کر کے ہم بنائیں گے نا۔ جی معطوف علیہ جو ہے وہ صراحت اسم ہو، اور معطوف کو جو ہے بتاویل مصدر اسم بنائیں گے ترکیب میں۔ جی جی، کیونکہ اس کے شروع میں ان ہے نا، اور ان فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا آج اس یہ کا معطوف، یہاں تک کر لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ مشکل یہ بھی ہے، معطوف، یہاں تک کر یہ لیتے ہیں آج۔ یہ معطوف علیہ کی بات ہو رہی ہے، خالی معطوف کی نہیں؟ دونوں کی بات ہو جائے گی نا۔ جیسے قیام کا یہ معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ اس میں صریح ہو، معطوف صاحب ظاہر ہے وہ اس میں صریح نہیں ہوگا کیونکہ اس کے شروع میں تو ان نے آنا ہے، اور ان مقدر ہوتے فعل مضارع کے شروع میں، وہ اسم کے شروع میں تو مقدر نہیں ہوتا نا۔ یہ بتخرج کے پہلے وہ ان ہے، جی ان ہے۔ یہاں پہ ان کیوں ہے، کس وجہ سے ان ہے؟ یہ تو ہم نے وجہ نہیں پڑھی اوپر، حتیٰ بھی نہیں ہے، یہاں پڑھی پہ ہے کئی نا، جہت بھی نہیں ہے۔ معطوف کے حکم میں ہوتا ہے، ظاہر جی سی جی میں بات ہے بتا پچھلے دیتا ہوں، اس کو اسم بتا دیتا کرنے ہوں۔ کے لیے۔ دیکھیں نا ہم پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں شعیب بھائی کہ معطوف اور معطوف علیہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی معطوف علیہ اسم ہے تو معطوف بھی اسم ہو، معطوف علیہ فعل ہے تو معطوف بھی فعل ہو، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یہ بات۔ اب جی یہاں جی پر دیکھیں تخرجا، یہ ہمارا معطوف ہے، اور جی قیام کا یہ ہمارا معطوف علیہ ہے۔ اگر ہم تخرجا کو ایسے ہی معطوف بنا دیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوگا کہ پیچھے تو آپ ہمیں یہ پڑھا چکے ہو کہ معطوف علیہ دونوں اسم ہوتے ہیں، یہاں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تخرج فعل ہے اور قیام کا اسم ہے، تو اسم کے اوپر عطف ہو رہا ہے، تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ پیچھے ہم آپ کو یہ تو چلو پڑھا چکے ہیں کہ معطوف علیہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہم یہ بھی پڑھا چکے ہیں کہ فعل مضارع کے شروع میں اگر ان کو مقدر مان لیا جائے تو فعل مضارع بھی مصدر کے معنی میں چلا جاتا ہے، جب وہ مصدر کے معنی میں گیا تو لفظوں میں بے شک وہ فعل ہے لیکن معنی کے اعتبار سے وہ مصدر ہے، اور مصدر اسم ہوتا ہے۔ لیکن یہ والی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ان 7 میں نہیں لکھی ہوئی نا، یہ 8ویں بات ہے، یہ 7ویں ہے، یہ دیکھیں یہ تو معطوف علیہ کے لیے لکھی ہوئی ہے نا، واو العطف اذا بات كان معطوف، المعطوف علیہ۔
جی صہیبی، بات معطوف علیہ کی ہی ہو رہی ہے، لیکن ساتھ معطوف بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ بات ساتویں ہی ہے، اس میں معطوف کی تذکرہ نہیں ہو رہا۔ معطوف کا صرف اتنا تذکرہ ہے کہ یہاں پر ان مقدر ہے۔ اب یہاں پر ان مقدر کا مقام کون سا ہے؟ وہ ساتویں بات ہی ہے نا، کہ ان مقدر کا مقام ہے کہ وہ عطف کے لیے ہے اور اس کا معطوف علیہ اس میں سری ہے۔ ہاں لیکن یہ اگر اس کو تھوڑا اور کھول کے مصنف لکھ دیتے کہ معطوف اگر فیل ہو تو اس کے پہلے بھی ان مقدر ہوگا۔ چلے آج میں مصنف کی قبر پہ جا کے ان کو جگاتا ہوں، جہاں کیونکہ جگہ تو اس میں اس انشاءاللہ۔ ساتویں میں یہ بات کلیئرٹی نہیں ہو رہی، آپ نے بتائی تو پتہ لگی، ورنہ ساتویں سے پتہ نہیں لگ رہا۔ نہیں نہ لگ رہا ہے، آپ تھوڑا وہ 7ویں